بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسلہ شروع ہے اور 6 درس ہو چکے ہیں، یہ 7واں درس ہے اس سلسلے کا۔ اس درس میں ہم اثاثۂ فروخت سے متعلق شرائط کو کور کریں گے، یعنی ٹرمز ریلیٹنگ ٹو دی آؤٹ سولڈ، جو چیز بیچی جا رہی ہو، فروخت کی جا رہی ہو، جس کو مبیع کے نام سے ہم نے ابھی تک یاد کیا ہے، تو اس سے متعلق کیا شرائط ہیں۔ تو پہلی شرط اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہو، وہ ایگزسٹنٹ ہو۔ صحیح احادیث کی روح سے فروخت کی جانے والی چیز کا موجود ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ چیز موجود نہ ہو تو شرعی لحاظ سے اس کی خرید و فروخت کا معاملہ باطل اور کالعدم ہوتا ہے اور بہت سیریس خرابی اس میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جو چیز موجود نہیں ہے، معدوم ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے، تو اگر یہ بعد میں وجود میں آ بھی جائے تب بھی اس پر جو موجودگی سے پہلے معاملہ ہوا تھا، یعنی ایگزسٹنٹ سے پہلے جو معاملہ فریقین نے کیا تھا، تو اس کو بنیاد بنا کر اس کا جو سابقہ معاملے کی روح سے لین دین ہے اس کو جاری نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ یہ چیز جب وجود میں آ جائے اور اس کے حوالے سے معاملہ کرنے کا ارادہ بھی فریقین کا برقرار ہو، تو وجود میں آنے کے بعد اس چیز سے متعلق پھر ایک آزادانہ اور مستقل طور پر ایک نیا معاملہ ان کو کرنا ہوگا۔ اور یہ جو دوسرا معاملہ ہے، یہ چونکہ الگ اور مستقل معاملہ ہے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ پہلے معاملے میں جو قیمت طے ہوئی تھی وہی قیمت ہو، جو شرائط طے ہوئی تھی وہ شرائط ہو، وہ اسی طرح بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیا معاملہ ہے اور اس کی ساری چیزیں نئی ہو سکتی ہیں۔ البتہ یہ جو اصول ہم نے پڑھا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ضروری ہے کہ وہ چیز موجود ہو، تو اس سے بیع سلم اور بیع استثناء یہ 2 قسمیں ہیں، جس میں اس کے باوجود بیع درست ہوتی ہے کہ وہ فروخت کی جانے والی چیز موجود نہیں ہوتی، تو یہ 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں، تو ان کی تفصیلات مناسب جگہ پر آئے گی۔ لیکن سلم اور استثناء کے علاوہ جو عام خرید و فروخت کی صورتیں ہوتی ہے جس کو ہم روزمرہ کرتے رہتے ہیں، تو اس میں ضروری ہے کہ وہ چیز موجود ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز کا وجود یقینی طور پر ہو، یعنی اس کا جو ایگزسٹنٹ ہے وہ سرٹین ہو، یقینی ہو چکا ہو۔ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلے جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو، اس کا معدوم ہونا یقینی ہو، تو وہ ایک الگ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شک ہے کہ وہ موجود بھی ہو سکتی ہے اور موجود نہ بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی بیع باطل ہو جاتی ہے، ناجائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جو چیز بیچی جانے والی ہے اس کے وجود کا یقین ہو۔ مثلاً جانور کے پیٹ میں موجود بچہ فروخت کرنا، یا جانور کے تنوں کے اندر جو موجود دودھ ہے اس کو فروخت کرنا، تو یہ صورت اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہاں اگرچہ معدوم ہونا اس کا یقینی نہیں ہے لیکن موجود ہونا بھی یقینی نہیں ہے، تو یہ ایک الگ سے شرط ہے کہ اس کا جو موجود ہونا ہے وہ یقینی ہو۔ اب ناظرین، اس مسئلے کو تھوڑا سا اور ہم واضح کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہے جو بیک وقت ساری وجود میں نہیں آتی بلکہ رفتہ رفتہ وہ وجود پکڑتی ہے۔ مثلاً کیلے کا جو پھل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ہی موسم میں، ایک ہی وقت میں نہیں ہوتا بلکہ دورانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح گلاب کے پھول ہے مثلاً، یا اور بھی دنیا میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اصول تو یہ ہے عام کہ خرید و فروخت صرف اس حصے ہی کی درست ہوگی جو ابھی موجود ہے، اور جو حصہ موجود نہیں ہے تو اس کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں فقہاء نے ایک ریلیکسیشن دی ہے، اور وہ اس صورت میں دی ہے کہ لوگوں کا ایک پریکٹس جاری رہا ہو کہ ایسی چیز کو پورا کا پورا بیچتے ہوں، اور اس میں اگر ہم منع کریں گے تو لوگ بڑے حرج میں پڑ جائیں گے، اور ایک تعامل جو لوگوں کا رائج ہے پہلے سے اس سے نکلنا لوگوں کے لیے دشوار ہو، تو ایسی صورت میں پھر فقہاء نے یہ بات فرمائی ہے۔ اس طرح جو حرج والی اور عام حرج والی، تکلیف والی صورت ہے، اس میں فقہاء نے یہ ریلیکسیشن دی ہے کہ جب کچھ حصہ موجود ہے اور کچھ معدوم ہے، تو ایسی صورت میں اس موجود حصے ہی کو اصل قرار دیا جائے گا کہ اصل معاملہ اسی پر ہو رہا ہے، اور جو معدوم حصہ ہے
جو نان ایگزسٹنٹ ہے وہ اس کو اس موجود کا تابع مانا جائے گا۔ تو پورے پر جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ اس توجیہ کے ساتھ جائز ہوگا کہ حقیقی معاملہ تو موجود حصے پر ہوا، اور جو معدوم حصہ ہے تو وہ جو ہے نا اس کا تابع بن گیا۔ تو جس صورتوں میں حرج ہو یا کوئی چیز ایسی ہے کہ اگر ہم پورے کا انتظار کریں گے تو یہ جو موجودہ ہے یہ خراب ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس ریلیکسیشن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کسی ماہر مفتی کا مشورہ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فقہی مسئلے کو آپ اپنے ذہن سے فٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ مسئلے کو غلط جگہ فٹ کر لیں۔ تو کسی مفتی کے مشورے سے ہی اس ریلیکسیشن پر جو میں نے آپ کو بات کی ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور شرط تھی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو عرف کے لحاظ سے موجود ہو، یعنی اس کا جو کسٹمیرلی ایگزسٹنس ہے وہ بھی پائی جاتی ہو۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات ایک چیز حسی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی کیفیت میں ہوتی ہے کہ اس کیفیت میں جو عام لوگوں کی بات چیت ہے اس میں اس چیز کا الگ نہ تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، نہ اس کو جو ہے نا وہ کسی طرح جو ہے نا مینشن کیا جاتا ہے۔ تو ایسی چیز بھی معدوم ہی شمار ہوگی فقہی حوالے سے۔ مثلا میں آپ کو ایک سادہ مثال دے دوں کہ کسی پل کے اندر جو بیج ہے، جو سیڈز ہے، تو یہ ایک موجود چیز ہے، فزیکلی موجود ہے، لیکن جب تک وہ پل کے اندر ہے تو اس کی طرف نہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ یہ پل ہے، فلاں پل ہے، مثلا یہ کھجور ہے جس کے اندر یہ بیج پڑا ہوا ہے، یا عجوہ کھجور ہے جس کے اندر یہ گٹلی ہے، نہ کوئی اس طرح اشارہ کرتا ہے، نہ اس حالت میں اس گٹلی کا کوئی تذکرہ کرتا ہے کہ اس مجلس میں گٹلیاں مثلا موجود ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو ایسی حالت میں بھی اس چیز کو معدوم ہی، یعنی نان ایگزسٹنٹ ہی سمجھا جائے گا، اور جب تک اس چیز کو اپنے اندرونی محل سے الگ نہ کیا جائے تو اس کی بیع درست نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ کو عجوہ کھجور کی گٹلی چاہیے دل کی بیماری کے لیے، بہت مفید چیز ہے مثلا، اور میرے پاس وہ گٹلی تو نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کھجوروں میں جو گٹلیاں ہیں نا وہ میں نے آپ کو بیچ دی، تو یہ بیع باطل ہوگی، کالعدم ہوگی، شرعی حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز مخفی تو ہوتی ہے لیکن اس کو عرف عام میں ظاہر اشیاء کی طرح ہی ذکر کیا جاتا ہو اور مانا جاتا ہو، تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا۔ اس کی بھی ایک سادہ مثال میں آپ کو دوں، مثلا گندم کی فصل کڑی ہے، گندم کے خوشے ہے، اس کے اندر گندم کے دانے موجود ہیں۔ تو یہ جو گندم کے دانے ہیں اس صورت میں یہ اگرچہ پوشیدہ ہے نظروں سے، لیکن اس کو عرف میں موجود مانا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایسی صورت میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ خوشے ہے جس کے اندر گندم ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ گندم ہے جو کہ خوشوں میں ہے، میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو اس صورت میں اگر گندم کی بیع کی جائے خوشوں کے اندر تو یہ بیع درست ہوگی۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے۔ ایک اور شرط یہ ہے مبیع کے حوالے سے کہ وہ شریعت میں بھی ویلیویبل ہو، قابل مالیت ہو، اور عرف عام میں بھی قابل مالیت ہو۔ اور یہاں ایک اہم اصطلاح کا تعارف میں کروں گا، آپ کو یہ بہت کارآمد رہے گا، جب بھی آپ کوئی فقہی کتاب پڑھیں گے تو اس سے آپ کو واسطہ پڑے گا، اور وہ اصطلاح ہے مال کا اور مال متقوم کا۔ تو خرید و فروخت کے معاملے میں ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ اثاثہ بنائیں گے، بیچنے کے لیے پیش کریں گے، تو وہ شرعی حوالے سے مال بھی ہو اور مال متقوم بھی ہو، یہ دونوں باتیں اس میں ضروری ہیں۔ لیکن اب یہ بات کہ مال کسے کہا جائے گا، پھر مال متقوم کسے کہا جائے گا، تو اس حوالے سے چیزوں کی جو ہے نا ٹوٹل 4 قسمیں بنتی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک قسم وہ چیزیں ہیں جس میں مالیت کی صفت بالکل نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں ہیں مثلا وہ چیز جس میں کوئی فائدہ کا پہلو نہ ہو بالکل، یا فائدے کی بجائے وہ ضرر پر مشتمل ہو، اس کو کوئی استعمال میں بالکل ہی نہ لاتا ہو، تو ایسی چیز مال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ مال کے لیے ضروری ہے کہ عام لوگوں کے عرف میں اس کی کوئی مالیت ہو، کوئی ویلیو ہو، اور ایسی چیز کی جب کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر وہ مال ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین، آج جو صنعتی ترقی کا دور ہے اس میں تقریباً ہر چیز کا کوئی نہ کوئی استعمال اور فائدہ پایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض صورتوں میں وہ استعمال شرعاً جائز نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ
آج کل موجود ہے اور کوئی نہ کوئی استعمال اس کا موجود ہے، حتیٰ کہ جو بول و براز ہے اس سے بھی چیزیں بنائی جاتی ہے، اور جو جانور کا خون ہے اس سے بھی بہت سارے پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو آج کل تو ایسی چیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جو اس کیٹیگری میں شامل ہو کہ جس کا کوئی بھی استعمال موجود نہ ہو۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ مال نہیں ہوگی۔ دوسری چیز وہ ہے کہ بہت قلیل مقدار میں ہونے کی وجہ سے یا ہر جگہ مفت ملنے کی وجہ سے لوگوں کے ہاں اس کو ویلتھ کی اور مال کی حیثیت نہ دی جاتی ہو۔ مثلاً گندم کے چند دانے، تھوڑی سی مٹی، جنگلات کی جو گھاس ہے، تو یہ مال نہیں ہوگی۔ اس طرح وہ چیز جو کسی بھی آسمانی مذہب میں قابل استعمال نہ ہو، مثلاً جانور سے جو ذبح کے وقت خون نکلے یا بول و براز وغیرہ ہے، تو یہ بھی اس حوالے سے مال شمار نہیں ہوں گے۔ تو ایک قسم تو وہ ہے جس میں مال ہی اس کو نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری قسم وہ ہے جو لوگوں کے عرف میں مال سمجھا جاتا ہو، لوگوں کے ہاں اس کی ویلیو ہو، لیکن شرعاً اس کا استعمال ممنوع ہو۔ مثلاً شراب ہے، خنزیر کے اجزاء ہے، وہ جانور ہے جو سٹننگ کے طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا جو بھی غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہو۔ اس طرح وہ آلات اور اشیاء ہے جو محض گناہوں کے کام میں استعمال ہوتے ہوں۔ تو اس طرح کی اشیاء جو ہے اس کو فقہ کی اصطلاح میں مال غیر متقوم کہا جاتا ہے۔ تو مال ہونا اور مال متقوم ہونا یہ الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ تو مال متقوم وہ ہے جو مال ہونے کے بعد شریعت کی نظر میں بھی اس کا استعمال جائز ہو، جیسے کہ یہ کپڑے ہیں، مثلاً یہ مال متقوم ہے۔ اور مال غیر متقوم وہ ہوگا جس کا لوگوں کے ہاتھ مالیت ہو لیکن شریعت کی نظر میں ناجائز ہو، جیسے کہ شراب اور خنزیر کا گوشت ہے۔ اور وہ چیز جو نہ مال ہے نہ مال متقوم ہے، تو جیسے کہ تھوڑی سی مٹی ہو گئی مثلاً۔ تو اشیاء کی کچھ قسمیں تو یہ ہیں۔ اشیاء کی ایک اور قسم وہ ہے جو لوگوں کے ہاں بھی مال سمجھی جاتی ہو اور شریعت کی نظر میں بھی اس کا استعمال جائز ہو، لیکن اس پر کسی انسان کی شخصی ملکیت نہ آئی ہو، بلکہ ایک مباح حالت میں ہو، یعنی اونر لیس کنڈیشن میں ہو، جس پر اونرشپ کسی کی نہ آئی ہو۔ تو ایسی چیز بھی مال متقوم نہیں ہے، تو اس کی خرید و فروخت بھی ایسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اب آگے جو چیز بچ جاتی ہے وہ یہ ہے جس میں تمام باتیں پائی جاتی ہوں کہ لوگوں کے ہاں بھی اس کی مالیت ہو، شرعاً اس کا استعمال بھی جائز ہو، اور کسی کی ملکیت اونرشپ میں بھی آ چکی ہوں، تو اس آخری قسم کو مال متقوم کہا جاتا ہے، اور پھر یہی خرید و فروخت کا سبجیکٹ میٹر بن سکتا ہے شرعی حوالے سے۔ اب ناظرین، یہ جو بات ہم نے پڑھی ہے تو اس سے آپ کو پہلی بات اور درس کی اہمیت نظر آئی ہوگی کہ ہم نے مبیع اور ثمن کے فرق کے حوالے سے جو تفصیل پڑھی تھی، تو جس چیز کو آپ اس ضابطے کی روح سے مبیع کہیں گے تو اس پر یہ اصول لاگو ہوں گے، اور جس چیز کو ثمن کہیں گے تو اس کے اصول کچھ اور ہیں۔ مثلاً جس چیز کو مبیع بنایا جائے تو وہ اگر مال ہی نہیں ہے سرے سے تو وہ بے باطل ہے، یا اگر وہ مباح حالت میں ہے تو وہ باطل ہے، یا اگر وہ مال غیر متقوم ہے تو بھی بے باطل ہے۔ لیکن اگر اس کو ثمن بنایا جائے تو پہلی صورت میں تو اس کی بھی بے باطل ہوگی کہ وہ چیز ملکیت میں مال ہی نہ ہو سرے سے، اور دوسری چیز میں صورت میں بھی بے باطل ہوگی کہ وہ اونر لیس کنڈیشن میں ہو، مباح حالت میں ہو۔ لیکن اگر تیسری چیز کو آپ نے ثمن بنایا ہے کہ مال تو ہے لیکن غیر متقوم ہے، مثلاً شراب، کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لیپ ٹاپ میں نے آپ کو 1 بوتل شراب کے عوض بیچ دیا، تو اس صورت میں جب شراب کو آپ نے مبیع نہیں بنایا، ثمن بنایا ہے، تو یہ بے باطل نہیں ہوگی بلکہ یہ فاسد ہوگی، جس کے احکام آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر اس کا الٹا میں کروں کہ یہ شراب میں نے آپ کو اس لیپ ٹاپ کے بدلے بیچ دیا جس میں شراب کو مبیع بنایا جائے، تو پھر یہ بے باطل ہو جائے گی، تو احکام میں بڑا سارا فرق آئے گا۔ تو وہ جو پہلا فرق ہم نے پڑھا تھا اس کی اہمیت یہاں ظاہر ہو گئی۔ اب یہ چند شرائط کا تذکرہ تھا، آگے جو شرائط ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔